جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ifactioner.com کے لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل میں. آج کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ اور یوزفل ای میل ایکسپریشنز سیکھیں گے کہ ایک اچھی ای میل لکھنے کے لیے ہم کون سے ورڈز اور سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں. یہ جو ورڈز اور سینٹینسز ہوں گے ان کو آپ اپنی ڈیلی انگلش کنورسیشن اور اسپیکنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور آج کا ٹیوٹوریل اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو تو اس میں آپ جو ای میل ہے یا پھر جو آپ کا لیٹر ہوتا ہے کورنگ لیٹر اس میں آپ کون کون سے ورڈز اور سینٹینسز کو یوز کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. جس طرح ہم ہندی اور اردو میں کہتے ہیں ماننیے شری یا پھر محترم جناب، تو انگلش میں ہم جو ای میل ہے وہ اس طرح شروع کر سکتے ہیں: ڈیئر مسٹر آئی فیکشنر، ڈیئر مسٹر ڈیش. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں: ڈیئر مسٹر آئی فیکشنر. ماننیے شری محترم جناب، ڈیئر مسٹر آئی فیکشنر. شریمان یا پھر محترم شریمان یا محترم جناب، آپ اپنی ای میل اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں. اور لیٹر جو ہے خاص طور پہ کورنگ لیٹر: ڈیئر سر، ڈیئر سر. بولیں: ڈیئر سر. شریمان محترم جناب، ڈیئر سر. اسی طرح اگر ہم نے کسی فیمیل کو اپنی ای میل بھیجنی ہے تو ہم ہندی اور اردو میں کہتے ہیں آدرنیہ سشری محترم محترمہ. تو انگلش میں ہم اس طرح لکھیں گے: ریسپیکٹڈ مس آئی فیکشنر، ریسپیکٹڈ مس اے بی سی. بولیں میرے ساتھ: ریسپیکٹڈ مس اے بی سی. آدرنیہ سشری یا پھر محترم محترمہ کو لکھیں گے ریسپیکٹڈ مس ڈیش. یا پھر ہم ریسپیکٹڈ میڈم بھی لکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے اپنی پرنسپل کو یا پھر اپنی باس کو لیٹر یا ای میل بھیجنی ہو، یا پھر کلائنٹ کے لیے بھی آپ میڈم یوز کر سکتے ہیں: ریسپیکٹڈ میڈم. بولیں: ریسپیکٹڈ میڈم. عام طور پہ جب آپ کوئی ای میل کرتے ہیں یا کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو آپ ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ای میل ہے، یہ جو لیٹر ہے، یہ کیوں لکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ اس کا ریفرنس دیں گے کہ یہ آپ نے اخبار میں دیکھا تھا، یہ آپ نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا تھا، یا آپ کی ان سے پہلے ملاقات ہوئی تھی یا ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی. اگزامپل کے طور پہ آپ کے پتر یا خط کے سمبندھ میں یا حوالے سے میں آپ کو یہ ای میل بھیج رہا ہوں یا ڈیش بھیج رہا ہوں، جو بھی آپ بھیج رہے ہوں وہ آپ کہتے ہیں. تو انگلش میں ہم اس طرح لکھتے ہیں: ود ریفرنس ٹو یور لیٹر آئی سینڈ یو، یا پھر آئی ایم سینڈنگ یو ڈیش. ٹھیک ہے، آگے کیا چیز آپ سینڈ کر رہے ہیں وہ آپ لکھ دیں گے: آئی ایم سینڈنگ یو دس ای میل، آئی ایم سینڈنگ یو ا کنفرمیشن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آئی ایم سینڈنگ یو مائی سی وی، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. ود ریفرنس ٹو یور لیٹر آئی سینڈ یو ڈیش، یا پھر آئی ایم سینڈنگ یو ڈیش. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں کیونکہ یہ آپ ٹیلیفونک کنورسیشن میں بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ود ریفرنس ٹو یور لیٹر آئی سینڈ یو ڈیش، آئی ایم سینڈنگ یو ڈیش. آپ کے پتر خط کے سمبندھ میں یا حوالے سے
میں آپ کو ڈیش بھیج رہا ہوں، بھیج رہی ہوں. With reference to your letter, I send you dash. I am sending you dash. یا پھر ہم اس طرح بھی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں آج صبح کی ہماری بات چیت کے سمبندھ میں حوالے سے میں ڈیش کو کنفرم کرنا چاہوں گا یا چاہوں گی. تو انگلش میں ہم اس طرح ود ریگارڈس بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ان ریگارڈس بھی لکھ سکتے ہیں. In regards to our conversation of this morning, I would like to confirm dash جو بھی آپ نے کنفرم کرنا ہو. ٹھیک ہے جی. In regards to our conversation of this morning, I would like to confirm that so. تو میرے ساتھ ایک بولیں کیونکہ آپ میٹنگز میں بھی بول سکتے ہیں اور ای میل کے اندر لکھ سکتے ہیں، لیٹر کے اندر لکھ سکتے ہیں. In regards to our conversation of this morning, I would like to confirm that آج صبح کی ہماری بات چیت کے سمبندھ میں حوالے سے میں ڈیش کو کنفرم کرنا چاہوں گا. In regards to our conversation of this morning, I would like to confirm that dash. یا پھر آپ اگر لیٹ سپوز کسی جاب کے لیے خاص طور پہ اپلائی کر رہے ہیں اور عام طور پہ جاب جو ہے یا تو ویب سائٹس پہ اناؤنس ہوتی ہے یا نیوز پیپر میں اناؤنس ہوتی ہے، تو ہندی اور اردو میں ہم کہتے ہیں پچھلے ہفتے کی اخبار میں نوکری کے لیے دیے گئے اشتہار کے سلسلے میں، اور آگے آپ کہتے ہیں کہ میں اپلائی کر رہا ہوں، یہ ای میل بھیج رہا ہوں، یہ جو بھی ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. لیکن فی الحال اس سینٹینس کو انگلش میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں دس از ان ریفرنس ٹو یور ایڈورٹائزمنٹ in the daily newspaper last week regarding a job for the position of a جو بھی آگے جس پوزیشن کے لیے ہو of a web developer, of a teacher, of an accountant، جو بھی ہو وہ آپ آگے مینشن کر سکتے ہیں. This is in reference to your advertisement in the daily newspaper last week regarding a job for the position of a dash. تو میرے ساتھ ایک بولیں، ایک دفعہ ریپیٹ کریں. This is in reference to your advertisement in the daily newspaper last week regarding a job for the position of a جو بھی ہے. یہ آپ کال کر کے بھی جب آپ نے اگر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو تو آپ کو یا کوئی سوال پوچھنے ہو تو آپ اس طرح اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں پچھلے ہفتے کی اخبار میں نوکری کے لیے دیے گئے اشتہار کے سلسلے میں میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا. دس از ان ریفرنس ٹو یور ایڈورٹائزمنٹ ان دا ڈیلی نیوز پیپر لاسٹ ویک ریگارڈنگ اے جاب فار دا پوزیشن آف اے ڈیش. آئی ووڈ لائک ٹو آسک سم کوشچنز. ٹھیک ہے جی. جب آپ ریفرنس دے دیں کہ اس ریفرنس کے لیے میں نے آپ کا اخبار میں اشتہار دیکھا تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنا سی وی سنلنگ یا منسلک کیا ہے. جب آپ اپنا سی وی اٹیچ کرتے ہیں ای میل کے اندر یا پھر آپ اگر بائی پوسٹ بھی اپنا سی وی بھیج رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو اٹیچڈ مائی سی وی. آئی ہیو اٹیچڈ مائی سی وی. بولیں آئی ہیو اٹیچڈ مائی سی وی. میں نے اپنا سی وی سنلنگ منسلک کیا ہے. آئی ہیو اٹیچڈ مائی سی وی. یا پھر اسی چیز کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو انکلوزڈ مائی سی وی. آئی ایم انکلوزنگ مائی سی وی. اور انکلوزڈ جو ہے خاص طور پہ جب آپ پوسٹ سے بھیجتے ہیں سنیل میل سے کسی کو کوئی چیز آپ پوسٹ کرتے ہیں خاص طور پہ پیپر بیسڈ تب آپ انکلوز کرتے ہیں اس کو انویلپ میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ ای میل میں بھی لکھ سکتے ہیں آئی ہیو انکلوزڈ مائی سی وی. بولیں آئی ہیو انکلوزڈ مائی سی وی. میں نے اپنا سی وی سنلنگ منسلک کیا ہے. آئی ہیو انکلوزڈ مائی سی وی.
اور اس کو شارٹ کر کے I've پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, I've enclosed my CV. یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں میں نے اپنا سی وی آپ کے ادھائن مطالعے کے لیے سنلگ یا منسلک کیا ہے. I have attached my CV for your kind perusal. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غور سے دیکھے پڑھے. ٹھیک ہے جی, I have attached my CV for your kind perusal. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں I have attached my CV for your kind perusal. میں نے اپنا سی وی آپ کے ادھیائن مطالعے کے لیے سنلگ منسلک کیا ہے. I have attached my CV for your kind perusal. یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں میرا سی وی ریزیومے سنلگ یا منسلک ہے, کرپیا کر کے مہربانی کر کے دیکھ لیں یا جو بھی ہے. تو انگلش میں ہم سمپلی کہیں گے پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی اور ریزیومے جو بھی ہے. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سی وی اور ریزیومے میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا ٹیوٹوریل دیکھیں, اس میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ سی وی میں آپ کیا ڈالتے ہیں اور ریزیومے کے اندر کیا کیا چیزیں آپ ڈالتے ہیں. لنکس جو ہیں ڈسکرپشن میں ہیں. پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی ریزیومے. بولیں پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی ریزیومے. میرا سی وی ریزیومے سنلگ منسلک ہے. پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی یا پھر ریزیومے. یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں میرا سی وی ریزیومے آپ کے وچار یا غور کے لیے سنلگ منسلک ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی یا پھر ریزیومے. اس میں سے آپ ایک ورڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, فار یور کنسیڈریشن یا پھر فار یور کائنڈ کنسیڈریشن. پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی فار یور کنسیڈریشن. تو میرے ساتھ بولیں پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی ریزیومے فار یور کنسیڈریشن. میرا سی وی ریزیومے آپ کے وچار غور کے لیے سنلگ منسلک ہے. پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی یا پھر ریزیومے فار یور کنسیڈریشن. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جب ہم آفس میں کام کر رہے ہوں یا پھر ہمارے ٹیچر نے ہمیں کوئی اسائنمنٹ دی ہو اور اب ہم نے اس کو بھیجنا ہے تو عام طور پہ ہم پی ڈی ایف کی فائل بنا کے بھیجتے ہیں یا پھر ورڈ کی فائل میں بھیجتے ہیں ڈاکومنٹ فارم میں. تو ہندی اور اردو میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں دستاویز کی پی ڈی ایف سنلگ یا منسلک ہے. انگلش میں ہم لکھیں گے پلیز فائنڈ اٹیچڈ پی ڈی ایف آف دا ریکویسٹڈ ڈاکومنٹ یا جو بھی ہے سمپلی آف دا ڈاکومنٹ. اس کا پہلے آپ مینشن کر دیں گے کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹ ریکویسٹ کیا تھا تو پلیز فائنڈ اٹیچڈ پی ڈی ایف آف دا ڈاکومنٹ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ بولیں پلیز فائنڈ اٹیچڈ پی ڈی ایف آف دا ڈاکومنٹ. دستاویز کی پی ڈی ایف سنلگ یا منسلک ہے. پلیز فائنڈ اٹیچڈ پی ڈی ایف آف دا ڈاکومنٹ. منٹس آف میٹنگ جب ہم آفس میں خاص طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میٹنگ ہوتی ہے پھر جس میں ایک بندے کو اس کے منٹس لینے کا کہا جاتا ہے کہ میٹنگ میں کیا کیا مین پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں. تو اس کو انگلش میں ہم منٹس آف میٹنگز کہتے ہیں اور ہندی اور اردو میں اسے تفصیل بھی کہہ سکتے ہیں, تفصیلات, یعنی کہ بیٹھک یا اجلاس کی تفصیلات سنلگ منسلک ہیں. تو یہاں پہ میں ہیں لکھ دیتا ہوں. تو انگلش میں ہم کہیں گے پلیز فائنڈ اٹیچڈ
आगे आप ये भी लिख सकते हैं, प्लीज फाइंड अटैच्ड हेयर विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने हेयर विद नहीं लिखना, वो फॉर्मल राइटिंग में आ जाते हैं, तो आप सिंपली लिख सकते हैं प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। एक दफा बोलें, प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। बैठक इजलास की तफसीलात संलग्न मुंसलिक हैं। प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। आपकी जानकारी के लिए बैठक इजलास की तफसीलात संलग्न या मुंसलिक हैं, तो आप आगे अगर ये ऐड करना है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्या आपकी जानकारी के लिए। ठीक है जी। हो सकता है उस शख्स ने मीटिंग अटेंड ना की हो, तो आप बॉस को भेज रहे हैं, आप कहेंगे प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। फॉर योर परusal, ये भी लिख सकते हैं फॉर योर कंसिडरेशन, क्योंकि उसने अप्रूव करनी हो, फॉर योर अप्रूवल, जो भी चीज हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो बोले एक दफा मेरे साथ, प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर योर, सॉरी यहाँ पे ये योर है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपकी जानकारी के लिए बैठक इजलास की तफसीलात संलग्न या मुंसलिक हैं। प्लीज फाइंड अटैच्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन। कई दफा ये होता है कि हमने जो दूसरे बंदे ने हमसे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए थे, मांगे थे, वो अब हम उसको भेज रहे हैं, बॉस को भेज रहे हैं, असाइनमेंट भेज रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हिंदी और उर्दू में हम कहेंगे अनुरोध या दरख्वास्त करदा दस्तावेज संलग्न मुंसलिक पाएं। ठीक है, ये दस्तावेजात भी हो सकते हैं क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे प्लीज फाइंड अटैच्ड हेयर विद। ठीक है जी, जो मैंने पहले बताया है कि आप हेयर विद भी लिख सकते हैं कि यहां पे इसके साथ द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वेस्टेड। प्लीज फाइंड अटैच्ड हेयर विद द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वेस्टेड। तो एक दफा मेरे साथ बोलें, प्लीज फाइंड अटैच्ड हेयर विद द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वेस्टेड। अनुरोध दरख्वास्त करदा दस्तावेजात संलग्न या मुंसलिक पाएं। प्लीज फाइंड अटैच्ड हेयर विद द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वेस्टेड। कई दफा ये होता है कि हमारे पास एक ईमेल आती है या कोई लेटर आता है और उसकी कॉपी बना के या फिर ईमेल को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरे को भेज देते हैं कि उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार वो जो तुझे ईमेल आई थी वो मुझे भेज दो, फॉरवर्ड कर दो। ठीक है जी। यानी कि जो आपको चीज मिली है उसको आगे आप फॉरवर्ड कर दें, उसको आगे भेज दें, तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ईमेल की लैंग्वेज में खास तौर पे। तो हिंदी और उर्दू में हम कहेंगे मैंने अनुरोध दरख्वास्त करदा दस्तावेज आपको भेज दी है। ठीक है जी। या भेज रहा हूं, अगर भेज रहा हूं तो आप लिखेंगे आई एम फॉरवर्डिंग, लेकिन भेज दी है तो आप लिखेंगे आई हैव फॉरवर्डेड द रिक्वेस्टेड फाइल टू यू। आई हैव फॉरवर्डेड द रिक्वेस्टेड फाइल टू यू। मेरे साथ एक दफा बोलें, आई हैव फॉरवर्डेड द रिक्वेस्टेड फाइल टू यू। मैंने अनुरोध दरख्वास्त करदा दस्तावेज आपको भेज दी है, भेज। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव फॉरवर्डेड द रिक्वेस्टेड फाइल टू यू। इसी तरह मैंने आपको जैसा बताया कि मैं भेज रहा हूं, मैं आपको ये दस्तावेज भेज रहा हूं कि आप इसको देख लें या जो भी है, फॉर योर काइंड परusal या जो भी आपने आगे लिखना हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम फॉरवर्डिंग दिस डॉक्यूमेंट टू यू
for your consideration, for your information, for your perusal, for your remarks. कुछ भी आप कह सकते हैं आगे. ठीक है जी. I am forwarding this document to you. तो मेरे साथ एक दफा बोलें, I am forwarding this document to you. मैं आपको ये दस्तावेज भेज रहा हूं. I am forwarding this document to you. मैं उसकी ईमेल आपको भेज रहा हूं. यानी कि आपको किसी ने ईमेल भेजी. ठीक है, लेट्स सपोज उसमें रिज्यूमे या सीवी अटैच्ड है. अब आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम फॉरवर्डिंग हिज ईमेल. आई एम फॉरवर्डिंग हिज ईमेल टू यू. आपको लिखा हुआ है तो इसलिए आप टू यू भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप सिंपली ये कह दें कि आई एम फॉरवर्डिंग हिज ईमेल तो भी ठीक है. तो मेरे साथ एक दफा बोलें, आई एम फॉरवर्डिंग हिज ईमेल टू यू. मैं उसकी ईमेल आपको भेज रहा हूं. आई एम फॉरवर्डिंग हिज ईमेल टू यू. मैं उसका रिज्यूमे आपको भेज रहा हूं या रही हूं. आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे. आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे. आपको ईमेल में पड़ा है इनबॉक्स में, अब आप उसको आगे भेज रहे हैं तो वो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो बोले मेरे साथ, आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे. मैं उसका रिज्यूमे आपको भेज रहा हूं. आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे. तो थोड़ी सा मक्खन लगाने के लिए हिंदी और उर्दू में हम कहेंगे, मैं उसका रिज्यूमे आपके ध्यान या तवज्जो के लिए भेज रहा हूं या रही हूं. तो इंग्लिश में हम लिखेंगे, आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे फॉर योर काइंड अटेंशन. आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे फॉर योर काइंड अटेंशन. मेरे साथ बोलें, I am forwarding her resume for your kind attention. फॉर्मल राइटिंग में खासतौर पे ऑफिस में इस तरह के आप वर्ड्स यूज करेंगे, अटेंशन, परusal. ठीक है जी. मैं उसका रिज्यूमे आपके ध्यान तवज्जो के लिए भेज रहा हूं. आई एम फॉरवर्डिंग हर रिज्यूमे फॉर योर काइंड अटेंशन. आई एम सेंडिंग माई रिज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन. ठीक है जी, ये भी आप कह सकते हैं अगर आप अपना रिज्यूमे किसी को भेज रहे हो. अच्छा जी, एक चीज होती है कार्बन कॉपी. आपने ईमेल में देखा होगा कि सीसी का एक बटन बना होता है, वो होती है कार्बन कॉपी. आप एक एड्रेस पे ईमेल भेज रहे हैं लेकिन साथ ही उसकी सीसी में एक और अपने बॉस का ईमेल एड्रेस भी लिख देते हैं आप, यानी कि उसको भी वो ईमेल चली जाए तो वो उस चीज को कहते हैं कार्बन कॉपी. तो अगर आपका बॉस कहे यार मुझे भी सीसी कर दें, मुझे भी कार्बन कॉपी भेज दे, तो इसका मतलब है कि उसको आप लूप में रखें, टू के साथ सीसी में उसका नाम भी लिखें. इसी तरह एक होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि बीसीसी. बीसीसी ये होता है कि जो टू में आपने जिस बंदे को भेजा है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी साथ आपने अपने बॉस को भेज दी है, तो जिस बंदे को आपने ईमेल भेजी है वो उसको नहीं पता होगा कि आपने उसकी कॉपी अपने बॉस को भी साथ भेजी है. तो कुछ ऑफिस में ये रूल होता है कि क्लाइंट को जो भी आप ईमेल करते हैं उसकी बीसीसी आप एडमिन को साथ करें. तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में हम लिखेंगे, मैंने डैश को इसकी ईमेल में सीसी किया है या शामिल किया है या कॉपी किया है. तो इंग्लिश में हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई हैव सीसीड या फिर आई हैव कॉपीड आई फैक्टनर ऑन दिस ईमेल. आई हैव ऑल्सो सीसीड कॉपीड आई फैक्टनर ऑन दिस ईमेल. ठीक है, तो मेरे साथ एक दफा बोल दें, आई हैव कॉपीड आई फैक्टनर ऑन दिस ईमेल. मैंने आई फैक्टनर को इस ईमेल में शामिल किया है. आई हैव कॉपीड आई फैक्टनर ऑन दिस
email. اگر آپ کو کوئی سوال ہوں، اب دیکھیں جب ای میل اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ نے سب چیزیں اٹیچ کر دیں، بھیج دیں، بروشر بھیج دیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا. مثلاً ہندی اور اردو میں ہم کہیں گے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کرپیا مہربانی کر کے مجھ سے سمپرک یا رابطہ کریں، میں رابطہ کرنے میں سنکوچ نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. تو انگلش میں ہم کہیں گے اف یو ہیو اینی کوشچنز پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. اف یو ہیو اینی کوشچنز، اگر آپ کے کوئی سوال ہوں، پلیز کرپیا یا مہربانی کر کے ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می، مجھ سے سمپرک یا رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں اف یو ہیو اینی کوشچنز پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کرپیا مہربانی کر کے مجھ سے سمپرک رابطہ کریں، میں رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اف یو ہیو اینی کوشچنز پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کرپیا مہربانی کر کے مجھے بتائیں. یہ اچھا ہوتا ہے کہ فارمل جب آپ ای میل بھیج رہے ہوں یا ٹیلی فونک کنورسیشن بھی کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں سر اف یو ہیو اینی فردر کوشچنز پلیز لیٹ می نو، یا سمپلی اف یو ہیو فردر کوشچنز پلیز لیٹ می نو. تو بولیں میرے ساتھ اف یو ہیو further questions please let me know. اگر آپ نے کاما نہیں ڈالنا تو پھر آپ then لکھیں گے، then please let me know. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کرپیا مہربانی کر کے مجھے بتائیں یا مجھے آگاہ کریں. if you have further questions please let me know. یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب دے تو آپ کا اس کا اچھا طریقہ آپ اس طرح لکھیں کہ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. انگلش میں فارمل رائٹنگ میں بہتر ہے آپ لکھیں آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. تو بولیں آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے اتسک منتظر ہوں، یعنی کہ آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو. آپ نے میٹنگ ریکویسٹ کی کہ ہماری ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کو میل کر رہا ہوں اور کیا اس ٹائم پہ ہم مل سکتے ہیں. اور آخر میں آپ لکھیں گے آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو. یا پھر آپ اگر اپنا سی وی بھی بھیج رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ لکھتے ہیں آخر میں کہ آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو، یعنی کہ سر مجھے انٹرویو کے لیے کال تو کریں نا. یہ اس طرح آپ فارملی کہہ رہے ہیں. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو. میں آپ سے ملنے کے لیے اتسک منتظر ہوں. آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو. اور اگر آپ کو ان کا ریپلائی چاہیے ہے، جواب چاہیے ہے، اتر چاہیے ہے تو آپ کہیں گے میں آپ کے جواب کے لیے اس تک منتظر ہوں. تو انگلش میں ہم کہیں گے آئی لک فارورڈ ٹو یور ریپلائی. آئی لک فارورڈ ٹو یور ریپلائی. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں آئی لک فارورڈ ٹو یور ریپلائی. میں آپ کے جواب کے لیے اس تک منتظر ہوں. آئی لک فارورڈ ٹو یور ریپلائی. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے مثبت یعنی کہ پازیٹو جواب کے لیے اس تک منتظر ہوں. آئی لک
یہاں یہ جو ہے I look forward to your positive reply. اچھی بات ہے آپ پازیٹیو ریپلائی کہیں تو وہ آپ کو صحیح جواب دے گا. یعنی کہ اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو ریپلائی کیا, مجھے انٹرویو کے لیے پلیز کال کر لیں. I look forward to your positive reply. بولیں I look forward to your positive reply. میں آپ کے مثبت اتر جواب کے لیے اس تک منتظر ہوں. I look forward to your positive reply. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بنا کسی سنکوچ کے مجھ سے سمپرک رابطہ کریں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. بولیں پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می اینی ٹائم. یعنی کہ کسی ٹائم بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں. بنا کسی سنکوچ کے مجھ سے سمپرک رابطہ کریں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. بنا کسی سنکوچ کے مجھ سے سمپرک رابطہ کسی سمے یا وقت بھی کریں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می اینی ٹائم. ٹھیک ہے جی, ایٹ اینی ٹائم. ٹو کانٹیکٹ می اینی ٹائم یا ٹو کانٹیکٹ می ایٹ اینی ٹائم دونوں ٹھیک ہیں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می ایٹ اینی ٹائم. تو بولیں میرے ساتھ پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می ایٹ اینی ٹائم. بنا کسی سنکوچ کے مجھ سے سمپرک رابطہ کسی سمے یا وقت بھی کریں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می ایٹ اینی ٹائم. یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مجھ سے ای میل اور فون پہ یا فون سے سمپرک رابطہ کریں. انگلش میں ہم کہیں گے پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می بائی ای میل اور فون. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می بائی ای میل اور فون. پلیز بولیں پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می بائی ای میل اور فون. مجھ سے ای میل اور فون سے سمپرک رابطہ کریں. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می بائی ای میل اور فون. اور آخر میں ہم کہتے ہیں جس طرح نشاطہ سے مخلص, تو انگلش میں ہم کہیں گے سنسیئرلی. سنسیئرلی بولیں سنسیئرلی. نشتہ سے مخلص سنسیئرلی. یا پھر ہم کہتے ہیں سدھان یاود آداب ریگارڈز. ریگارڈز بولیں ریگارڈز. سدھان یاود آداب ریگارڈز. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ ریگارڈز. ود کائنڈ ریگارڈز. اب آپ جب ای میل ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے نیم کے اوپر نام سے پہلے آپ لکھتے ہیں کائنڈ ریگارڈز, ریگارڈز, یور سنسیئرلی, سنسیئرلی. تو بولیں کائنڈ ریگارڈز. سدھان یاود آداب کائنڈ ریگارڈز. یا پھر آپ اس طرح بھی ای میل کو ختم کر سکتے ہیں کہ مبارکباد, انیک شبھ کامنائیں. تو آپ کہیں گے وارم وشز. وارم وشز خاص طور پہ جب آپ کوئی کارڈ بھیجیں, ٹھیک ہے, گریٹنگ کارڈ بھیجیں اپنی کمپنی کی طرف سے, تو اس میں آپ لکھیں گے وارم وشز. بولیں وارم وشز. مبارکباد, انیک شبھ کامنائیں, وارم وشز. اور جس طرح ہم ہندی اور اردو میں کہتے ہیں آپ کا اپنا, تو انگلش میں ہم کہیں گے یورز ٹرولی. اب دیکھیں ٹی یہاں پہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, یورز
sincerely میں بھی ایس بڑا ہوگا. kind regards میں کے اور آر دونوں بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. yours truly بولیں yours truly. آپ کا اپنا، آپ کی اپنی. yours truly. آپ کا مخلص صادر. yours sincerely. yours sincerely بولیں yours sincerely. آپ کا مخلص صادر. yours sincerely. تو گائز اینڈ گرلز، یہ ہمارا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 میں میں اس پورے کے پورے لیسن کو ریوائز کروں گا، جو کہ یوزفل ای میل ایکسپریشنز کے بارے میں ہے. اور پارٹ 3 میں ہم اسی لیسن کی انگلش اسپیکنگ پریکٹس کریں گے. تو میں آپ سے ملوں گا پارٹ 2 میں. انٹل دین ٹیک کیئر. گڈ ڈے.